رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان بڑی نعمتوں میں سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ دنیا میں تمہاری نمائش کا اور دنیا میں تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اگر اولادوں کی صحیح اور اچھی تربیت ہو جائے تو یہ آخرت کی ترقی اور آخرت میں درجات کی بلندی کا بھی بہت مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا کوئی نیک بیٹا ہو، کسی کی کوئی نیک اولاد ہو، بیٹی ہو، اور وہ اپنی ماں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا رہے، خیر کے اور نیک اعمال کرتا رہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اس کا نامہ عمل چلتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آخرت کا بھی بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا مؤثر اجر ہے کہ اگر اولادوں کی اچھی اور نیک تربیت ہو جائے۔ ہر شخص آج چاہتا ہے، ہر ماں یہ بات چاہتی ہے اور تمنا رکھتی ہے، اور ہر باپ یہ تمنا اور یہ چاہت اس کے دل میں ہے کہ میری اولادیں کامیاب ہو جائیں۔ ہر کوئی اپنی اولادوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی اولادوں کی ترقی دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ترقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اولادوں کو سنورتا ہوا بہتر معاشرے کا ایک بہترین فرد دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرا جی دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جب ہر آدمی اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی اولاد کی ترقی چاہتا ہے، ہر شخص اپنی اولاد کی کامیابی چاہتا ہے، تو ہم ان اعمال کو اپنائیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے ہماری اولادیں کامیاب ہو جائیں، جن اعمال کے ذریعے سے ہماری اولادوں کو ترقی نصیب ہو، جن اعمال کے ذریعے سے ہماری اولادیں اس دنیا میں سرخرو ہوں، جن اعمال کے ذریعے سے ہماری اولادوں کی دنیا بھی سنورے اور ہماری اولادوں کی آخرت بھی سنورے۔ تو بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اصول اور ضابطے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں پر اس وقت سب پر بات نہیں ہو سکتی۔ ان اصولوں اور ضابطوں میں سے صرف ایک پر اس وقت کی نشست میں بات عرض کرتا ہوں کہ جب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اولاد میری اچھی بن جائے، کامیاب بن جائے، نیک بن جائے، سرخرو ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار اور سب سے مؤثر ذریعہ ماں باپ کے پاس اولاد کے حق میں دعا کرنا ہے۔ یہ اتنا مؤثر ذریعہ ہے، اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ اس میں رد ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ آدمی کسی وقت اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بس اوقات نہیں قبول ہو پاتی، لیکن 3 دعاؤں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت عطا فرمائی ہے، ثلاث لا ترد۔ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہی ہے۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس شخص پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ابھی وہ
اپنے منہ پر نہیں پھیرتا کہ اللہ پاک اس کی دعا کو شرعی قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ یہ دعا رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی فاصلہ حائل نہیں ہوتا، اور جب کوئی آدمی کسی مظلوم، کسی کے خلاف بددعائیہ کلمہ کہتا ہے تو اس کی دعا حدیث میں آیا ہے کہ بادلوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں صاف بتایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو بچنا چاہیے۔ دوسرا ارشاد فرمایا ودعوت المسافر اذا رجع، مسافر کی دعا بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا جب تک وہ اپنے واپس وطن میں نہ آ جائے۔ حالت سفر میں اپنی دعا کی قبولیت کا ایک مؤثر ہتھیار آپ کے پاس سفر ہے کہ آپ سفر میں ہیں، اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ جب آپ کوئی تجارت کا سفر کریں، کوئی نیکی کا سفر کریں، کہیں کا بھی آپ کا سفر ہو، آپ اپنے گھر سے دور ہیں، مسافری کی زندگی میں وہ وقت خاص قبولیت کا ہے، وہ آپ کے پاس ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وقت آپ اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس وقت آپ دعائیں کریں۔ مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ دعاؤں کی کمی ہے، فقدان ہے، دعاؤں کے معاملے میں ہم سست ہیں اور کاہل ہیں۔ سفر کا سارا وقت جب یاد میں لگ جاتا ہے، فضولیات میں گزر جاتا ہے، اور ہم کسی ساتھ بیٹھنے والے سے ہم گفت و شنید میں شروع ہو جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر کٹ جائے۔ بہت سارے لوگ اس سفر کو کاٹنے کے لیے گناہوں کے اسباب ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ سفر ہمارا اچھا گزرے، اور ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تاکہ سب مل ملا کے ہم گزریں اور سفر ہمارا اچھا کٹ جائے۔ میرا یہ دوستوں بزرگوں اور بہنوں، کیا یہ سب سے مؤثر ذریعہ نہیں ہے انسان کا سفر کے گزرنے کا کہ آدمی سفر کے دوران اپنے رب سے جڑا رہے، اپنے پروردگار سے وہ جڑا رہے؟ یہ سب سے مؤثر ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اور مزید مزے کی بات کہ سفر کے دوران اس کی دعا قبول بھی ہو رہی ہے، یہ دعا اس کی رد بھی نہیں ہو رہی۔ وہ جو اجنبی ہے، اس کا کوئی بات جاننے والا نہیں ہے، کسی سے اس کا رابطہ اور تعلق نہیں ہے، تو سب سے مؤثر اور بہترین رابطہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے جڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق کتنی دعائیں تلقین فرمائی۔ آپ جب سفر میں نکلتے آپ دعا پڑھتے تھے، آپ جب کسی منزل پر اترتے آپ دعا پڑھتے تھے، آپ کو بستی نظر آتی آپ الگ دعا پڑھتے تھے، آپ اس بستی میں خیر اور برکت کے لیے آپ الگ دعا فرماتے تھے۔ بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو آج ہمیں صرف ایک دعا یاد ہے، گاڑی پر سواری پر سوار ہونے کی دعا سبحان الذی سخر۔ کسی سے پوچھے سفر کی دعا سناؤ، وہ سنائے گا سبحان الذی سخر لنا۔ اور یہ دعا سواری پر سوار ہونے کی ہے۔ اب آپ یہاں سے اگر آپ لڑنے جاتے ہیں، یہاں سے آپ صدر جاتے ہیں، تو یہ آپ کا سفر شرعی تو نہیں کرائے گا، لیکن دعا تو آپ نے پڑھی ہے۔ آپ یہاں سے 1 کلومیٹر کے اندر اپنی سواری پر بیٹھ کر آپ جا رہے ہیں تو دعا سبحان الذی سخرنا پھر بھی آپ کو پڑھی۔ لیکن پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سفر کی دعا فرمائی، بڑی عجیب دعا ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔ یہ دعا اللہ کا نبی بتا سکتا ہے۔ اے اللہ انا نسألک فی سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر میں ہم آپ سے نیکی کا اور گناہوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ ومن العمل ما ترضى، اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس عمل پر تو راضی ہے۔ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ سفر میں ہمیں نیکی کی توفیق ہو، ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے ایسے اعمال صادر ہوں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر، اے اللہ سفر کی مشقت سے میں پناہ چاہتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ دوران سفر کوئی سامنے ناگوار واقعہ پیش آ جائے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ وسوء المنقلب فی الاہل والمال والولد، اے اللہ جب میں واپس اپنے گھر کو پلٹوں اور گھر میں آؤں تو اے اللہ میں اپنے گھر کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی برائی نہ دیکھوں، اے اللہ میرے مال میں کوئی نقص نہ آ جائے،
میرے گھر میں، میرے بچوں میں، بیوی میں، گھر کے اندر کوئی خرابی، کوئی نقصان نہ ہو، اے اللہ اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم حبن علینا سفرنا ھذا، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، واغفر عنا بعدا، اے اللہ اس کی دوری کو ہمارے لیے سمیٹ دے، مختصر کر دے۔ یہ دعا ہے۔ ہم اسباب پیدا کرتے ہیں، ہم اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا سفر کیا ہو جائے، کٹ جائے، اور اس کے لیے ہم گناہ کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں، واغفر عنا بعدا، یہ دعا کرو کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے کہ وہ طویل سفر مختصر وقت میں طے ہو جائے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل اسفار سفر معراج مختصر لمحات میں طے نہیں ہوا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، اے اللہ اس سفر میں تو میرا ساتھی بن جا۔ بتاؤ جس شخص کا ساتھی سفر میں اللہ بن جائے اسے کیا پریشانی؟ اور مزید اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ میں گھر سے نکلا ہوں، پیچھے اے اللہ میرے گھر میں تو میرا نائب بن جا۔ آپ کسی پڑوسی کو، عزیز کو، کسی علاقے کے بڑے سربراہ کو، سرکردہ فرد کو آپ کہہ کے جاتے ہیں کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے گھر کا خیال رکھنا۔ آپ مطمئن، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کے گھر کا خیال رکھتا ہوں۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، اس نے میرے گھر کی نگہداشت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے گھر کا ذمہ دار بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے گھر کی حفاظت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت بندی ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو نائب بن جا میرے گھر میں، میرے گھر کو، میری اولاد کو، میرے بچوں کو ہر شر سے فطرے سے محفوظ کرو۔ میرا عزیز دوستو، بزرگوں، معاملوں، یہ دعائیں ہیں سفر کی، یہ دعائیں پڑھنے کی۔ تو خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں تھا، لیکن یہ بات بیچ میں آئی تو میں نے ذکر کر دی کہ ان دعاؤں کو یاد کرو، بچوں کو یاد کراؤ، اور زندگی میں جب بھی سفر کا موقع آئے تو ان مبارک دعاؤں کو پڑھا کرو۔ ان دعاؤں پر ہمارے پرچہ بھی موجود ہے جس میں تفصیل کے ساتھ یہ دعاؤں کا مذاکرہ ہم نے کیا ہے، اور تفصیل سے نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو خیر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسافر کی دعا جب تک وہ سفر سے واپس نہ آئے اس کی رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ اور تیسرا وداعۃ الوالد لولدہ، اپنے باپ کی دعا اولاد کے حق میں یہ بھی رد نہیں ہوتی، یہ دعا بھی ضرور قبول ہوتی۔ تو جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ اولاد کی کامیابی اور بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ بہت مؤثر ذریعہ ہے ایسے ماں باپ کے پاس جو اولاد کی بہتری اور کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، باقی سارے ذرائع ایک طرف لیکن دعا کا ایک مؤثر ذریعہ ایک طرف۔ آپ اپنی اولاد کے لیے اگر کسی جگہ پر پیسہ لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، ضروری نہیں ہے 100% کہ وہاں سے کامیابی ہی حاصل ہو، نقصان اور نفع بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر آپ اپنی اولادوں کی بہتری کے لیے دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اسباب 100% تیر بہ ہدف ہو جائیں، اور جب جس مقصد کے لیے وہ اسباب اپنے اخراجات کے وہ پورے ہو جائیں اور اولاد کو وہاں سے نفع حاصل ہو، یہ یقینی نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے حق میں جو آپ دعا کریں گے اس دعا کی قبولیت یقینی، اس دعا کی قبولیت یقینی ہے، اس میں رد کا کوئی تردد ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ السلام نے یوں ہی ارشاد فرمایا، آپ نے منع کیا، آپ نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعا نہ کیا کرو اور اپنے مال پر بد دعا نہ کیا کرو اور اپنی اولاد کے لیے بھی بد دعا نہ کیا کرو۔ اپنے آپ پر کیسے بد دعا کرتا ہے آدمی؟ اپنے آپ پر بد دعا اس طرح سے کرتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات وہ پریشانی اولادوں کی جانب سے بھی آتی ہے، بسا اوقات گھر والوں کی جانب سے بھی آتی ہے، بسا اوقات اپنی ذات میں کوئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں اور تنگ آ گیا ہے زندگی سے، اپنے بھی انسان بد دعا کرنے لگتا ہے اور موت مانگتا ہے، نفس تباہی مانگتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل سخت سے سخت حالات آ جائے، تنگی سے تنگی آ جائے، اپنے لیے بد دعا نہ کرے۔ ہاں اگر مانگنا ہی ہے اور کبھی اس کی نوبت آتی بھی ہے تو یہ دعا کر لے، اللہ جب تک میری زندگی میں
میرے لیے خیر ہے، بہتر ہے، مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے زندگی میں زندہ رہنے میں بہتری نہ ہو تو اے اللہ مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یہ تو گنجائش ہے۔ لیکن کیوں کہنا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اس زندگی سے موت ہی اچھی ہے، اس سے موت ہی بہتر ہے، میں مر جاؤں زیادہ بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے نہیں۔ گھر کے اندر لڑائی ہو جائے موت مانگتا ہے، خواتین کی بیوی میں لڑائی ہو گئی عورت موت کا مطالبہ کرے، یا طلاق کے مطالبے کے ساتھ مرنے کا مطالبہ کرتی ہے، اسی طرح سے مرد موت کو مانگے، یہ غلط بات ہے، یہ اپنے خلاف میں بددعائیں کر رہے ہو۔ اور اسی طرح سے اپنے مال کے خلاف بھی بددعائیں نہ کرو، مال کی تباہی کی باتیں بھی نہ کیا کرو۔ اگر بسا اوقات آدمی کی زبان پر ایسے لفظ آتے ہیں اور قسم کھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو میرا مال تباہ ہو جائے، وہ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کے خلاف بھی بددعا نہ کرو۔ جب اولاد ستاتی ہے، اولاد سے تنگ ہو جاتا ہے آدمی اور کسی بھی وجہ سے دل دکھ گیا ہے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے، تحمل کرنا چاہیے۔ جب آپ کا دل دکھا ہے اب آپ گویا کہ مظلوم قرار پائے اور اولاد نے اگر کوئی زیادتی کی ہے، اس وقت آپ کے پاس قبولیت کی دو ضمانتیں موجود ہیں۔ ایک تو آپ مظلوم ہو گئے، ضمانت ہے قبول ہوگی، اور دوسرا آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ والدین ہیں، اور والدین کی دعا بھی اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جو قبول ہو جائے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے خلاف بھی اور اپنی اولادوں کے خلاف بھی اور اپنے مال کے خلاف بھی بددعا نہ کیا کرو، اس لیے کہ کوئی وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے، گھڑی ایسی قبولیت کی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے۔ پھر جب بعد میں اولاد کو نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، بدنی نقصان ہوا، تو وہ نقصان کس کا نتیجہ ہے؟ اپنی بددعا کا نتیجہ ہے۔ وہ بسا اوقات اپنی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ اپنی اولادوں کے خلاف بددعائی نہ کیا کرو۔ وہ دعا وہ وقت قبولیت کا ہے، اس وقت کوئی اچھی دعا کر لو، ہدایت کی دعا کر لو، نیکی کی دعا کر لو، تقوی کی دعا کر لو۔ اب کیا دعا کرنی چاہیے؟ تو چند دعائیں میں عرض کرتا ہوں جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، ہمیں اولادوں کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک دعا تو یہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو باپ بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، ہر مرد عورت اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج عربی زبان میں دونوں کو کہتے ہیں، مرد کو بھی کہتے ہیں اور زوج کہتے ہیں جوڑے۔ تو گویا کہ عورت بھی یہ دعا مانگے، اور عورت یوں کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میرے لیے میری اولاد اور میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مرد یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے لیے میری اولاد اور میری بیوی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنتی ہے، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہلاتی ہے کہ جس اولاد کو دیکھ کر آدمی کو قرار آئے، آدمی کو سکون آئے، آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دیکھ کر آدمی کو خوشی ہو، یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ میری اولاد کو اور مجھے اور ہم سب کو اے اللہ نیک لوگوں کا پیشوا بنا۔ تو نیک لوگوں کا پیشوا بنانے کے لیے اگر یہ دعا بھی کرتا ہے تو پھر کچھ نیکی اختیار کرنی پڑے گی۔ نیکوں کا پیشوا ایسے تھوڑا ہی بنتا ہے، جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ڈاکوؤں اور چوروں کا سردار جو بڑا ڈاکو ہوگا وہی ہوگا، تو نیک لوگوں کا رہنما اور رہبر اور پیشوا کون ہوگا؟ جو زیادہ نیک ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی ہے کہ ہماری اولاد نیک لوگوں کی پیشوا بن جائے، نیک لوگ ہماری اولاد کو دیکھ کر راستہ پکڑیں، نیک لوگ ہماری اولاد کو دیکھ کر زندگی گزاریں، نیک لوگ ہماری اولاد سے دین پوچھ پوچھ کر چلیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے سعادت مندی ہے؟ یہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کون سا صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی زمین قبر کے اندر ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، لیکن آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک لوگوں کی رہنما اور پیشوا ہے۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کی جو دعائیں ذکر کی ہیں، عباد الرحمن، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے اپنے مقرب بندوں کے اعمال ذکر کیے۔
ان کی نشانیاں بتائیں اور چند ان کی دعائیں مذکور ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے. ایک دعا ان کی ہے یقولون ربنا اصرف عنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا بدترین اور سخت عذاب. اور دوسرا یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا رہبر رہنما اور پیشوا بنا. ایک یہ دعا. دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعائیں ہیں. یہ دعائیں بھی ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کریں. اللہ پاک نے یہ دعائیں کیوں ذکر کی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبب ہے. وہ تو قصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ہم تو اس کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا. لیکن جو اس وقت کی دعائیں ہیں کتنی خوبصورت دعائیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اور ہماری ساری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا. ابراہیم خود بھی نبی، بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے. نبی تو ہوتا ہی اللہ کا فرما بردار ہے، اس میں تو فرما برداری نہ ہونے کا تردد ہی نہیں ہے. نبی فرما بردار پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا. ہم اپنی اولادوں کے لیے فرما برداری کی دعا کیا کریں کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اللہ کی فرما بردار بنیں. اسی طرح سے یہ دعا 13ویں سپارے کے اندر مذکور ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ جہاں ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ جہاں میں نے جس جگہ پر تیرا گھر تعمیر کیا ہے بیت اللہ، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو امن والا بنا. تو یہ دعا بھی ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرنی چاہیے. اپنے ملک اپنے شہر کے لیے امن کی دعا کرنی چاہیے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے یہ بتاؤ کتنی عجیب دعا ہے. کیا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ نبی بھی کوئی شرک کرے؟ لیکن ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی اس بات سے محفوظ رکھ لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. کیا کوئی تصور ہو سکتا ہے نبی بتوں کی پوجا کرے؟ اللہ اکبر. جس کی تربیت، جس کی نشو و نما براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کی تربیت ہو اور توحید پر جس کی تربیت ہو، صغیر گناہ سے کبیر گناہ سے شرک سے کفر سے نفاق سے ہر قسم کی گندگی سے نبی نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور نبی نبوت کے بعد بھی پاک ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. اور وجہ بھی ذکر کی اے اللہ ان بتوں نے شیطانوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ میری اولادوں میں سے جو میری فرما برداری کرے گا، میری بات مان کر چلے گا، مجھے خوش رکھے گا، وہ تو یقیناً میرا ہی ہے. وَمَنْ عَصَانِي، اے اللہ جو میری بات نہ مانے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ بخشنے والے ہیں. اس میں کیا سبب ہے؟ یہ ہمارے لیے سبب ہے کہ اللہ فلاں بیٹا میری بات سنتا ہے، اے اللہ اس کو تو دنیا میں سب کچھ عطا کر دے. آخرت کی دعائیں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں ہمارے، اس کو مال بھی دے، اس کو عزت بھی دے، اس کو بہت بھی دے، اس کو اتنا دے کہ جناب اس کو کم نہ ہو، اس کو میری زندگی بھی لگ جائے. یہ دعائیں اس لیے کہ ہمارا فرما بردار ہے. لیکن ایک خدا نہ خاصہ نافرمان نکل آیا تو پھر ساری بددعائیں اس کے لیے نہیں. اچھا نہیں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس نے نافرمانی کی، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو بخشنے والا ہے، تو بخش دے اس کو، تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تو اس کو بھی بخش دے. اور تو قادر مطلق ہے کہ اس نافرمان کے ذہن کو، اس کی سوچ کو، اس کے دل و دماغ کو بدل دے اور اس کو بھی میرا فرما بردار بنا. یہ وہ مؤثر دعائیں ہیں کہ جو ضرور قبول ہوتی ہیں.
कितनी मुबारक है। वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम। तरबियत हो औलादों की। ऐ अल्लाह, क्या दुआ की? अल्लाह मैंने अपनी औलादों को यानी अपनी बीवी हाजर को और बेटे इस्माइल को तेरे घर बैतुल्लाह के पास छोड़ा है। अब अगली बात समझिए क्यों छोड़ा है? लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि नमाजों को कायम करें, नमाजों को कायम करें। ये घर क्यों बनाया है? ताकि मेरी औलादें नमाजों को कायम करें। तो पता चला कि एक बाप, एक सरबराह, एक सरप्रस्त अपनी औलाद के दीन की फिक्र क्या करता है? लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि ये नमाजों को कायम करने वाले बने। नमाजों के कायम करने के दो माने, एक माना नमाज का कायम करना, ये खुद नमाज के पाबंद बने, और दूसरा माना ये कि दूसरों को नमाज पढ़ाने वाले बन जाए। इतना इनका ईमान हो कि ये दूसरों की जिंदगी के बदलने का जरिया। फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहि, अल्लाह लोगों के कुलूब को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा, खैर के साथ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा। इनको हर कोई जो देखे मोहब्बत की निगाह से देखे, हर कोई देखे खैर की नीयत से देखे, अच्छी सोच से इनको देखे। इनके पास आए खैर लेकर आए, कोई इनके पास शर लेकर ना आए, कोई इनके पास बुरे इरादे से ना आए, कोई इनको बुरे इरादे से ना देखे। क्या हर बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को, उसके औलाद को खैर ही खैर दे? तो फिर ये दुआ करो ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बताई, वरज़ुक़हुम मिन अथ-थमराति लअल्लहुम यशकुरून, अल्लाह की रोजी का बंदोबस्त भी फरमा, इनको रिज़्क़ की फरावानी, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ये औलादों की दुआ है। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये शुक्र अदा करें। पता चला कि औलादों को शुक्र भी सिखाया जाए और औलादों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ भी फरमाया करे कि अल्लाह मेरी औलादों को शाकिर और साबिर बना। जब मसाइब आए तो अल्लाह कहीं ईमान का दामन न छोड़ दे, अल्लाह मसाइब पर सब्र करने वाला बना, अल्लाह में शाकिर बना, शुक्र करने वाला बना। कि जब तेरी तरफ से नेमतों की फरावानी हो तो कहीं ऐसा ना हो कि नेमतों की फरावानी की वजह से वो इतरार में आ जाए, तकब्बुर में आ जाए। अल्लाह उनको शुक्रगुजार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए भी दुआ कर रहे, अल्लाह मुझे अपना शुक्रगुजार बना, मुझे अपना शुक्रगुजार बना कि मैं आपका शुक्र अदा करूं। सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए आपके लिए सबक है। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा 'अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि व ला फिस समा। अल्लाह आसमानों और जमीनों के सारे राज़ों को तू जानता है। अल्लाह की हम्द व सना, बीच में अल्लाह की हम्द व सना। ये दुआ मांगने के उसूल ज़ाब्ते भी हैं। एक हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा नमाज के बाद, नमाज से फारिग हुआ, दुआ कर रहा है और अपने लिए कोई चीज मांग रहा है। आपने फरमाया था अज्जलता, जल्दी की है तुमने, जल्दबाजी की है आपने। क्या मतलब था कि आपने मांगने में जल्दबाजी की है। तुम दुआ से पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, फिर मेरे को दुरूद भेजो, उसके बाद तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा दुआ की, अल्लाह की हम्द व सना के कलिमात कहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, फिर आपने इरशाद किया सर तौबा, अब मांग अब मिलेगा, अब मांग अब मिलेगा, अब मांग अब मिलेगा। दुआ का उसूल ज़ाब्ता समझाया, आज हम इस ज़ाब्ते से वाकिफ़ हैं। जब भी हम हाथ उठाते हैं तो शुरू से ही हम दुआ शुरू करते हैं, अल्लाह की हम्द करोगे, अल्लाह की तारीफ करोगे। हर वो कलिमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई को, अज़मत को, किबरियाई को बयान किया गया हो, वो अल्लाह पाक की हम्द व सना है। सूरह फातिहा अल्लाह की हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होने वाली सूरतें ये अल्लाह की हम्द है। सूरह इखलास अल्लाह की हम्द है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये अल्लाह की हम्द है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की हम्द है। अजीब कलिमात प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को उठते थे, इतनी अल्लाह की हम्द करते थे, इतनी तारीफ करते थे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन, ऐ अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए, तू आसमानों और जमीनों का कायम करने वाला है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत नूरुस समावाति
آسمانوں اور زمینوں میں نور لانے والا ہے. اللہم لک الحمد انت خالق السماوات والارض ومن فیہن. اللہ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو آسمانوں کو بنانے والا, زمینوں کو بنانے والا. اللہم لک الحمد انت الحق. اللہ ساری تعریف ہے تیرے لیے, تو پر حق ہے. ووعدک حق, تیرے وعدے حق ہے. ولقاؤک حق, تیری ملاقات حق ہے. وقولک حق, تیرا کلام پر حق ہے. کتنی خوبصورت ہے. والنبیون حق, اور سارے تیرے نبی جو تو نے بھیجے سب پر حق. اپنے بارے میں محمد الحق, اپنے بارے میں بات ہے کہ میں بھی پر حق نبی ہوں. وساعت حق آتیۃ لا ریب فیہا, قیامت آنے والی ہے, پر حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو سب سے پہلے, سب سے پہلے, سب سے اول, آپ سے پہلے کچھ نہیں. اللہ اکبر. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو آخر ہے, تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. اے اللہ تو ظاہر, تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ تو باطن بھی ہے, تو ظاہر بھی ہے. کتنے خوبصورت کلمات. اللہم انت احق من عبد, اللہم انت احق من ذکر, اللہم انت احق اجود من سئل. سبحان اللہ. اللہم اے اللہ تو اس بات کا مستحق ہے کہ تیری بندگی کی جائے, تو اس بات کا مستحق ہے کہ تیرا تذکرہ کیا جائے, تیری یاد کیا جائے. واجود من سئل, اے اللہ جو بھی مانگنے والا ہے, جتنے بھی مانگنے والے ہیں اور جتنے بھی دینے والے ہیں, دینے والے ہیں, ان دینے والوں میں سے تو سب سے زیادہ سخی ہے, سب سے زیادہ سخاوت ہے. یہ سب کچھ کہہ کر اتنے کلمات ہیں حدیث کی کتاب میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کی. پھر کہتے تھے آخر میں اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ ہم نے اس طرح سے تیری تعریف نہیں کی جس طرح سے تو تعریفوں کا مستحق. جل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک. اے اللہ تیری بلند بزرگی, تیری حمد ہی حمد, ولا الہ غیرک, تیرے سوا اے اللہ کوئی بندگی کے لائق. یہ روزانہ کے کلمات تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. روزانہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اس طرح سے سنا کرتے. اتنی حمد و ثنا کرو, پھر اللہ سے مانگو. جلدی نہ کرو, دعاؤں میں جلدی نہ کیا کرو. تو اس لیے میں بات یہ کر رہا تھا کہ اولاد کے لیے دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی. یہ دعا ہے, اس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا کرو, درود پڑھو, پھر اولاد کے لیے دعا کرو. اور الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. یہ شکر کر رہے ابراہیم علیہ السلام, اولادوں پر شکر ہے. یہ پورا رکوع یہ ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ باپ ہونے کی حیثیت سے, یہ ماں ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ہبہ عطا فرمایا. ہبہ کہتے ہیں بغیر کسی عوض کے گفٹ دے دینا. میں اس کا مستحق نہیں تھا, اس میں اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق اولادیں عطا فرمائیں. ان ربی لسمیع الدعاء. یہ اللہ کی حمد ہے, بے شک میرا پروردگار خوب خوب دعاؤں کو سننے والا ہے. اولاد کا شکر ادا کیا کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے عطا فرمائے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹیاں عطا فرمائی. اے اللہ ساری بیٹیاں عطا فرمائی, یہ بھی تیرا شکر ہے. سارے بیٹے دیے, تیرا شکر ہے. دونوں کو ملایا, بیٹے بیٹیاں دی, اے اللہ تیرا شکر ہے. مجھے کیا معلوم کہ میرے حق میں بیٹے بہتر ہیں یا میرے حق میں بیٹیاں بہتر ہیں. اللہ اگر تم نے کچھ نہیں دیا تو تب بھی اللہ تیرا ہی شکر ہے, تیرا ہی شکر ہے, تیرا ہی شکر ہے کہ تو اس کے ذریعے سے میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑا. مانگتے 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 بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے میں جا کے اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. زکریا علیہ السلام نے مانگتے مانگتے زمانہ گزار دیا, لیکن جب مانگا تو پیاری پیاری اولاد, نیک سارے اولاد مانگی. اللہ سے نیک اولاد مانگا کرو, اولاد نہ مانگا کرو, نیک اولاد مانگا کرو. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. اے اللہ مجھے هب لي من لدنك ذرية طيبة, نیک اولاد, ذریت طیبہ عطا فرما. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ذریت طیبہ یہ ہے, نیک اولاد یہ ہے کہ جہاں پر جائے خیر ہی خیر اس سے پھوٹے, خیر پھیلے اس سے, شر سے وہ بچا لیا گیا ہو, شر سے پیچھے کر لیا گیا ہو, خیر ہی خیر اس سے پھیلے.
شر اس کے وجود میں نہ آئے، یہ ذریت طیبہ ہے۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو شروع میں دعا آئی تھی، اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے محفوظ کرنا، پھر بیچ میں رزق کی دعا بھی فرمائی ہے، پھر آخر میں پھر دعا وہی ہے، دین والی دعا، ایمانیات پر قائم فرما، عبادات اور اطاعت پر ہمیں قائم فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، اور ذریتی، اللہ میری اولادوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اور نماز کے قائم کرنے کے دونوں معنی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، نماز پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو نماز پڑھانے کا ذریعہ بننا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اور پھر ماں باپ کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ ماں باپ کے لیے بھی دعا ضرور ہو، اسی کو بھی کبھی لگ رہی ہے، یہ بھی مانگا کرو۔ یہ دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں آدمی نہ بھولے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ کیا ایک ساتھی مجھے بتانا ہے کہ پشاور کا قصہ کہ ایک دکان پر ہم گئے تو وہ ایک جوان قرآن ہی قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو بھی اس سے کوئی لینے کے لیے خریداری کے لیے آتا ہے تو بس وہ خریداری کرتا ہے، تو اس دوران وہ چیز دیتا ہے، پھر یہ قرآن شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے، ہم نے اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ اتنا قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کا انتقال ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے، اور جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا یہ حافظ قرآن بچہ ہے، روزانہ کی قرآن اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہے۔ اللہ یہ سعادت مندی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہم تو مر جائیں گے، قبر میں تو ہم نہیں جانا ہے، کیا پتا کب تک زندگی وفا کرے۔ اپنی اولادوں کو نیک کر کے پیچھے چھوڑ کے جاؤ، جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرت مولانا قاری طیب نور اللہ برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام پر رہے عرصہ، طویل عرصہ، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے مجھے بلا کے نصیحت کی، اور انہوں نے اپنے والد کا حوالہ دیا کہ میرے دادا کا حوالہ دیا تھا کہ جب میرے دادا کا انتقال ہو رہا تھا تو دادا نے اپنے بیٹے میرے والد کو بلایا اور کہا، بیٹا سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تجھے میں نے حافظ بنایا تھا، میرے مرنے کی بات میرے لیے قرآن پڑھنا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بھی پھر میرے والد نے یہی نصیحت کی کہ بیٹا سب کچھ جو تیرے پاس مال ہے، دنیا ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ سب تیرے لیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے قرآن پڑھنا، میرے پڑھنے کی بات۔ تو ہم اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم کا عمل بنائیں۔ اولادوں کو نہیں بنا سکے، اس عمر سے نکل گئے تو پوتوں کو بناؤ، نواسوں کو بناؤ، محنت کرو ان پر، ذخیرہ تو کوئی نہ کوئی تو بنے۔ ایک حافظ قرآن جنت میں 10 افراد کو لے کے جانے والا ہے، کیا ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے اندر، گھرانے میں کوئی ایسا فرق پیدا کیا ہے؟ محنت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولادوں کو آج ہر آدمی نیک دیکھنا چاہتا ہے، سدھرا ہوا سلجھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اولادوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اولادوں کی کامیابی کے لیے اس وقت کی نشست میں ایک مؤثر ذریعہ میں نے آپ سے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ دعا، دعاؤں کا اہتمام۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں میں نے بتائی ہیں، ان تمام دعاؤں کو اپنی اولادوں کے لیے کیا کرو، اور یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ان کو ایمان کی محبت عطا فرما، یہ دعا مانگا کرو۔ اے اللہ کفر کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما، فسق اور فجور اور نافرمانی، اے اللہ اس کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما، اس کا اہتمام کیا کرے۔ اور اگر بیٹا زیادہ نافرمان نہیں سنتا بات، تو یا مانع، یا صبور، یا حلیم، یہ 3 نام اللہ کے یاد رکھو، یا مانع، یا حلیم، یا صبور، تینوں نام اللہ پاک کے۔ تو یہ کثرت سے ان ناموں کو پڑھو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہر نماز کے ساتھ 101 مرتبہ ان ناموں کو پڑھو، یا مانع، یا حلیم، یا صبور، یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلائے، اور کثرت سے اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگی یہ پڑھ کر کہ اللہ پاک ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رکھنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا. اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنا. اے ارحم الراحمین، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہر طرح کی خیر انہیں عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے اے اللہ ان کو محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ کفر کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما. اے اللہ فسق اور فجور اور نافرمانی سے انہیں دور فرما. اے اللہ شرک سے، نفاق سے انہیں محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رزق حلال کی فراوانیاں انہیں نصیب فرما. اے اللہ اپنا شکر گزار ان کو بنا دے. اے اللہ صبر کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے ارحم الراحمین، ہم سب کی نسلوں کو نیک و صالح بنا. اے اللہ ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی اولادوں کے لیے خیر کی دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما. اے اللہ ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم سب کے والدین کو اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ جن کے پاس یہ قیمتی اثاثے موجود ہیں اے اللہ انہیں اپنے ماں باپ سے خوب دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بیٹیوں کو خوب اپنی ماں سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بیٹیوں کو، بیٹوں کو ماں باپ کے سامنے بدسلوکی سے، بدتمیزی سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ایسے اعمال سے کہ جن اعمال کو دیکھ کر ماں باپ کا دل دکھتا ہو اے اللہ ہماری اولادوں کو ان اعمال سے محفوظ فرما. اے اللہ ایسی گفتار سے، ایسے کردار سے جنہیں دیکھ کر ماں باپ کا دل جلتا اور دکھتا ہو اے اللہ ایسے گفتار، ایسے کردار سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. اے ارحم الراحمین انہیں خیر کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ انہیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا. اے ارحم الراحمین ہر شر اور فتنے سے انہیں محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ان کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بھی انشاءاللہ قرآن حدیث میں اور جو اعمال ہیں اولادوں کی نیکیوں کے لیے، تقوی کے لیے، اور کی کامیابی کے لیے جو اور اصول نبی علیہ السلام نے تجویز فرمائے انشاءاللہ آئندہ نشست